بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. عزیز طلبہ، یہ حدیث ہے جس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں چند الفاظ ہیں لیکن اس میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہے ان الفاظ میں. اندازہ کر لیں آپ کہ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہے وہ جنت نصیب نہیں ہوگی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. عزیز طلبہ، تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، خوبصورت نظر آنا تکبر نہیں ہے، بال سنوارنا تکبر نہیں ہے، اچھی جوتی پہننا تکبر نہیں ہے، باوقار انداز سے چلنا تکبر نہیں ہے. تکبر ایک بیماری ہے اور وہ بیماری بندہ خود اپنے اوپر وارد کرتا ہے، خود لگاتا ہے. ایسا بندہ جو کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، پیدا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے لیکن دماغ میں خناس آ جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میرا باپ وہ ہے، ہمارا پراپرٹی ہے، ہمارے یہ چیزیں ہیں، فیکٹری آنر ہوں، اور پھر لوگوں کو اس حوالے سے حقیر سمجھتا ہے کہ میں اس سے سپیریئر ہوں. سب سے گھٹیا بندہ وہ ہے عزیز طلبہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. یہ جو تقسیم ہے جس کو پنجابی میں ونڈ کہتے ہیں، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں ہے، اللہ نے بنایا. جو بندہ جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے کیا وہ خود اس گھر میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس پہ جہاں رحم فرما دیا اس کے گھر بچہ یا بچی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے گھر نہیں بھی ہوتی. اب جو بچہ ہوگا کس طرح وہ وی آئی پی ہوگا یہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ اے بیٹی، میں تیرا باپ ہوں، نبی ہوں، لیکن میرے معاملے تمہارے ساتھ دنیا کی حد تک ہیں. جو تم دنیا میں ایفرٹ کرو گی نا آخرت کے لیے وہ تمہیں ملنا ہے، یہ دیکھ لینا. یہ نہ سمجھنا کہ وہاں پر تمہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ملے گا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تمہارے معاملات مال کے ساتھ لنک کرتے ہیں. اسی طرح اپنی پھوپھی کو بھی یہ کہا، کیا میری پھوپھی؟ بالکل تم میری پھوپھی ہو لیکن معاملہ جو آخرت والے ہیں وہ تم نے خود اس کا خیال رکھا. اور اسی طرح اپنے چچا عباس کو بھی یہ کہا کہ دھیان سے. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسا خالق ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس پروڈکٹ کو کون جان سکتا ہے؟ جس نے بنایا. تو ہمارے دل کو اللہ جانتا ہے. اگرچہ دل میں آنے والے وسواس کوئی شیپ نہیں رکھتے، کوئی شکل نہیں رکھتے، لیکن اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ وسواس ہے. کتنا ہمارا اللہ باریک بین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری کیفیت کو ہمہ وقت سمجھ رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارا اللہ تمہاری آنکھ میں ہونے والی خیانت کو جانتا ہے. حالانکہ عزیز طلبہ آنکھیں جانتی نہیں ہیں، پتہ نہ ہو آنکھوں میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں. ایک جو ہے اس میں جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے، دیکھنا نظر آتا ہے، لیکن اس آنکھ میں کسی کو دیکھ کر اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری خیانت ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، تمہیں منع کیا گیا. اللہ کہتا ہے میں نے دیکھ لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کہیں جا رہا ہے، وہ ایسی چیز پہ وہ چوری نظر ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے کسی دنیا کے بندے کو پتہ نہ ہو نظر ڈالی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جج کر لیا کہ اس نے غلط نظر ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ گیا. اسی طرح آپ کسی سے ہنستے ہوئے ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، کسی سے ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ سن لیں ذرا بات، لیکن آپ کے اندر کچھ اور ہے، گڑبڑ ہے. کسی کو نہیں پتا دنیا میں کہ آپ کے اندر کون سی گڑبڑ ہے، اللہ کو پتا ہے یہ تمہارے اندر گڑبڑ ہے. تو عزیز طلبہ، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیل کرنی ہے، ذرا نوٹ کر لیں، جو ڈیلنگ کرنی ہے اللہ نے، وہ انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس نے نیت کیسی بنائی ہے، اسی طرح ڈیل ہو جائے. فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے ایک بندہ وضو کرتا ہے گھر میں، اس کی یہ نیت ہے کہ میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. وہ جاتا ہے لیکن کسی طور پہ نماز کا وقت بدل گیا، جماعت نکل گئی، اس کو نہیں پتہ چلا. اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، پتہ آپ کو، کہ اس نے نیت کی میں نے جماعت لے لی. اسی طرح عزیز طلبہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لیکن عزیز طلبہ اس کو وقت نہیں ملتا، اس کا سیٹ اپ نہیں بنتا کہ وہ جنگ کرے، قتال کرے، جہاد کرے. وہ بستر مرگ پر جان دیتا ہے. جس طرح عام اس کو کہتے ہیں طبی موت مرنا، آٹو سسٹم میں جو موت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو شہادت کی موت ملے گی کیونکہ اس نے نیت کی. ایک بندہ کہتا ہے نا میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، میں فلاں چیز لے کر اللہ کے راستے میں وقف کر دوں. اس کے دل میں یہ خواہش ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کو 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سمجھ لگے؟ تو جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ نے ان کو نیکیاں دینی ہیں بہانے سے، لیکن ان کی نیت میں صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے اور ڈیووشن ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اگر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے. اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر.
اگر دل میں کبر ہے نا، بڑائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور بڑائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی. جو بندہ کبر کرتا ہے عزیز طلبہ وہ اللہ کے سامنے آ جاتا ہے. اب جو بندہ اللہ کے سامنے آ جائے کہ اللہ کو پسند کرے گا. اب یہاں پر ایک رائی کا دانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پسند نہیں ہے کہ وہ میرے آگے کھڑا ہو گیا. دیکھیں نا میری بات سنیں، کوئی والد ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے، اگر کوئی اس کا پوتا بیٹا اس کے ساتھ ہلکا سا مس بہیو کرتا ہے نا، ہلکی سی بات کرتا ہے، تو اسی وقت اس کے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حرکت اچھی نہیں ہوئی، آخری درجے کی حرکت بالکل چھوٹی سی، لیکن وہ اس کا ابو پسند نہیں کرتے. اسی طرح عزیز طلبہ، جو بچہ، جو بڑا، جو شخص اندر کبر رکھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میرا یہ ہے، میرا فلاں ہے، لوگ مجھے تکریم دے، وہ سینہ کھلا کرتا ہے، ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے، اور منہ پھلاتا ہے، ناک پھلاتا ہے، وہ باتیں منہ گھما گھما کے کرتا ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں. میں کرنا بڑا ظلم ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں وہ میں کرتا ہے، وہ کبر ہے، اور مرتے وقت وہ اس کبر میں چلا جاتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے. اور یہ جو ابو جہل تھا نا، اس کو سب سے زیادہ جو سزا ملی اسی وجہ سے ملی. میں آپ کو بتاؤں، یہ کبر نہیں چھوڑتا تھا. مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے نا، ان کے اندر کبر جو ہے انجیکٹ تھا، وہ کبر نہیں چھوڑتے تھے. ہم کیشی، ہم مکہ والے، ہم خانہ کعبہ کے متوالی، ہم یہ، ہم وہ. ان کے دماغ میں یہ تھا، کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیں؟ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کبر ہے. دنیا میں جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے نا، وہ کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. کبر آ جاتا ہے کہ نہیں یہ کیا چیز ہے، ہم ہیں، ہماری یہ نسل ہے، ہم فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے رہیں. ہمارے ساتھ کھیلنے والا، ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں. عزیز طلبہ، یہی چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں. اور اسلام کا پہلا خاصہ یہ ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے نا، ساتھ ہی اس کے اندر جو کبر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو صاف کرو، پھر میں تمہارے ساتھ. اگر کلمہ بھی اس نے کبر میں پڑھا تو کلمے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کلمہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب بندے میں عاجزی آ جائے. بندہ عزیز طلبہ اہل کفر میں اگر 100% پہ ہے نا، تو اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ 0 پہ نہیں آتا تو وہ اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ کبر میری چادر ہے، جس نے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی میں اس کو برباد کر دوں گا. یعنی کہ جس نے بھی کوئی میرے ساتھ بڑھائی کی. اب دیکھیں نا، ہم نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں نا، یہ سارا کبر توڑنے کے لیے کہ دھیان سے ذرا تم جو ہے نا دھیان سے آغاز اللہ اکبر کیوں کروایا جاتا ہے کہ دھیان سے، اللہ ہی بڑا ہے، بندہ 0 ہے. اللہ اکبر جاتے ہوئے آتے ہوئے اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. تو زندگی میں سب سے زیادہ رسوائی عزیز طلبہ کیسے ہوتی ہے؟ ریاضی کا فارمولے کی طرح میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں. سب سے زیادہ تباہی جو ہے کبر کی وجہ سے ہوتی ہے. جو بندہ عاجز ہے نا، اس کو تکلیف نہیں آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ ہوگا نا ایسے ہی پھونک پھانک رکھنے والا، اکثر دیکھیں گے اس کو منہ پہ تھپڑ لگتے ہوئے، اس کو نا گولیاں مار کے پھینک دیتے کہ جاؤ. جتنے لوگ قتل ہوتے ہیں نا، ان کو اگر دیکھیں گے وہ کبر کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بدماشی کرتے ہیں. بدماش بھی کبر ہی ہوتا ہے نا، کہ میں ہوں، کچھ میرا کچھ ہے، میں یہ ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں. منہ پہ پڑتی ہے. یہ دیکھو نا فرعون، اس کو جو اس طرح مارا گیا نا، اس کو پانی میں ڈبو کے مارا گیا. پتا آپ کو، بار بار نیچے فرشتے پھینکتے تھے، پھر لے کر آتے تھے، مرنے نہیں دیتے تھے. وہ ہپ کیا کہتا ہے مجھے بھی مرنے دو، میرے دوسرے ساتھی مرے. کہتا نہیں، تم جو ہے وہ تم نے اللہ کے بارے میں وعدہ کر دیا تھا، نافرمان تھے، اور تم جو ہے وہ کبر میں تھے. تم نے کہا تھا کہ جو اللہ کا نافرمان اس کو ڈبو کے مارو، ہم تمہیں ڈبو کے مارے. تو یہ کبر کی وجہ سے فرعون پھنسا ہے، نمرود کبر کی وجہ سے پھنسا ہے، قارون کبر کی وجہ سے پھنسا ہے. بڑے بڑے جو لوگ گزرے نا بدماش قسم کے جو کافر تھے، سارے کبر کی وجہ سے. کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو غرور والا معاملہ ہے نا، اس کا کیما کر دیں، ختم کر دیں. اس کو میں کو مار مار کرنا، اس کو ختم کر دیں کہ یہ کوئی چیز نہیں. اگر اس کو کوئی سمجھ گیا تو یقین کریں ہمارا کیما ہو جانا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.